اگر طالبان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو قوم بھی ڈکلیئر کیا اور مذہب کا وہاں پر پرچار بھی کیا اور لاگو بھی کیا، وہ پاکستان پر حملہ کر دیتے اور کہتے کہ جی کہ ہم اسلامی ریاست کے پھیلاؤ کے لیے پاکستان کو بھی اپنے انڈر لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اسلامی ریاست کا پھیلاؤ جو ہے وہ جائز ہے، تو اس صورت میں آپ کی کیا؟ میں نے اسلامی ریاست کا پھیلاؤ مسلمانوں کے خلاف اٹھانے کو جائز نہیں قرار دیا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، کافروں کے کیس میں، اہل کتاب کے کیس میں، مشرکین کے کیس میں صحیح، یہ قطعاً ان کی اجازت نہیں تھی. اور اس کی پریکٹیکل مثال بھی آپ کو میں بتا دوں. دوسری صدی ہجری کے اندر آپ کو پتہ ہے نا، عباسیوں نے الٹا تھا ان کو، امویوں کو، جی 127 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ. اس کے بعد 700 سال تک عباسیوں کی حکومت رہی ہے نا. تو اسپین میں کس کی حکومت تھی؟ مسلمان، نہیں، خاندان کون سا تھا؟ بنو امیہ. بنو امیہ، کیونکہ یہ جو خلیفہ تھا نا، یہ جان بچا کے ادھر چلا گیا تھا. جی 700 سال تک دونوں کو ایگزسٹ کیے ہیں. عباسی اور بنو امیہ. عباسیوں کے لیے اسپین کو ہڑپ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو اتنی دنیا میں جس کی حکومت ہے، اس کے لیے ایک اسپین چھوٹا سا کچھ بھی نہیں تھا ہڑپ کرنا. کو ایگزسٹ انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے، بنو امیہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، کرتے رہے. 700-800 سال تک پیرلل میں دو مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو اسپین کا حاکم تھا، وہ اپنے آپ کو ملک یا امیر المومنین نہیں، عام بادشاہ کہلواتا تھا. امیر المومنین یا امیر المسلمین بنو عباس کے خلفاء کہلایا کرتے تھے. لیکن پیرلل میں دونوں نے ایگزسٹ کیا، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر دو مسلمان ریاستیں آپس میں سیاسی اختلاف رکھتے ہوں، اور عقیدے کا بھی اختلاف آ گیا تھا کیونکہ ناسبیت بہت زیادہ غالب تھی. بنو عباس میں کم از کم وہ ناسبی نہیں تھے. شیعان علی سے ضرور ان کے جھگڑے تھے، ان کو خطرہ رہتا تھا شیعان علی حکومت پہ نہ آ جائیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ یعنی سیدنا علی کے لیے رسپیکٹ رکھتے تھے کیونکہ بنو عباس سے تھے. تو مذہبی اختلافات بھی کسی لیول پہ آ چکے تھے، اس کے باوجود کو ایگزسٹ کیا. لہٰذا طالبان کی اگر حکومت افغانستان میں قائم ہوتی تو میرے نزدیک یہ جائز نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو کہتے کہ آپ ہماری بیعت کرو ورنہ آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی. یہ اس صورت میں جب خلافت اسٹیبلش ہوئی ہو اور کافروں سے حکومت حاصل کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی آ کے مسلمان پنگا کرنا شروع کر دے. یعنی پاکستان گھس جاتا اگر افغانستان کے کسی صوبے کے اندر، ان کو کہتا یہ ہم لیں گے، پھر افغانستان کے اس حاکم کو حق تھا کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کرتا. یا افغانی رشیا چلے جاتے. نہیں، رشیا تو پھر مسلمان ملک میں نہ جائے نا، کافر میں. رشیا کافر ملک ہے نا، تو اگر طالبان رشیا چلے جاتے ہاں تو جا سکتے تھے، جانا چاہیے تھا. سر رشیا کو اگر حق حاصل ہے کہ ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے کافر ہو کے ریاست، ہاں تو مسلمانوں کو کیوں نہیں حق حاصل کہ وہاں جا کے بیٹھے؟ ٹھیک ہو. رشیا نے اتنی جو امپائر پھیلائی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر پھیلائی ہے نا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ملکوں والا سسٹم اب رائج ہے نا، یہ بھی درست ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا میں ایک ہی ملک مسلمانوں کا ہونا چاہیے، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہے کہ ایسا ہو. لیکن جب سے ملکوں کی باؤنڈریز بنی ہے، ویزے، گاندھی صاحب تو ویزوں کو بھی نہیں مانتے. اچھا، اس معاملے میں گاندھی صاحب ان کے ساتھ ہیں کہ ویزے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، دوسری حدود کو، دوسری طرف حکومتوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ریاستیں انڈیپینڈنٹ بھی کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اگر ایران شیعہ اسٹیٹ ہے تو طالبان کا کوئی کام نہیں ہے کہ تمہیں بھی سنی ہونا چاہیے. تو اس کی اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ انارکی. صحیح. ود ان مسلمس، ود ان مسلمس تھم رول یہ ہے کہ آپ علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے. ادر دین مسلمس آپ ان کے اوپر وہ حجت تمام کریں گے. صحیح. اور وہ نبی الاسلام کا وہ علائے کلمت اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ آپ لے کے چلیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں اڈاپٹ کر سکتا جو امت میں شروع سے نہ چل رہا ہو. امت اسی طریقے سے مانتی ہے یہ ان چیزوں کو.